کر غور کریں نا تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے. چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے. تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں. کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا. اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اب اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں، ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں، نو بڈی نوز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا. اور جیسے افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے.
ہیں آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے, طوفان ہو رہا ہے, نماز جماعت کا جو وقت ہے امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے, مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ, جماعت کتنی ہوتی ہیں, اذانیں کتنی ہوتی, کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں, ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے, ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے, اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ضرور ہے, ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے, ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے. بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگران شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے, میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے, میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا. جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی, میرے کام پورے نہیں ہو رہے, نگران شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو, 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو, تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا. کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا, فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, ظہر کے وقت آئیں گے, ٹائم کے مطابق آئیں گے, آپ کی ہر کھانے میں, ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی, اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اپنے والد کے پاس آیا, والد صاحب کو کہا ابو مجھے کچھ کام دیجیے. بچہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتا, مجھے ابو کچھ بات کرنی ہے, کچھ کام کرنا ہے, یا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے. ابو کچھ کام میں مصروف تھے, تو انہوں نے کیا کیا, دنیا کا ایک نقشہ لیا اور اس کے 5-6 ٹکڑے کیے نا پھاڑ کے, اور کہا بیٹا جاؤ اس کو جوڑ کے لے آؤ. انہوں نے کہا بیٹا آپ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا, میں اپنا کام نپٹا لوں گا. وہ 5-7 منٹ کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا. کہا ابو اور کوئی کام بتائیں. بولا پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نقشہ اتنا جلدی, کیونکہ اس کے لیے تو پوری دنیا کا نقشہ معلوم ہونا چاہیے, یہ کیسے جوڑا؟ تو کہتا ابو میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا, اسی پیپر کے پیچھے جو ہے نا ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی, آپ نے 5 ٹکڑے کر کے مجھے دیے, میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ بنا ہوا تھا, میں نے بندے کے ناک آنکھیں کان جوڑے تو پیچھے بندہ بھی ٹھیک ہو گیا, پیچھے دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نظام پر بہت بات کرتے ہیں, ارے جناب مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے, مسلمانوں کے ٹائم مینجمنٹ نہیں. ارے اسلام میں تو ہے نا, ہم فالو کریں اسلام کو, ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کر لیں. ہم سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا. مجھے بتائیں نا, دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت, اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے, بظاہر وہ پیون ہے, یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے, مگر وہ شریعت کا پابند ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باس صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے. یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا, یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا, کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے, کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے. اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا, میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع, انکساری اور عاجزی آ جائے گی, کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں, یہ میرے جیسا مالدار نہیں, اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے. نہیں جناب, جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. اچھا, ٹائم مینجمنٹ کی, ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں, مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے, اللہ اکبر, 30 لاکھ 35 لاکھ افراد, ٹھیک ہے, دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا, سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینا کا وقت ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان مینا. یہ عرفات کا وقت ہے, ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے. یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے, ہر کسی نے, یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا, یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا, یہ وقت ہے جناب سعی کا. اللہ اکبر, جتنی ٹائم, جتنی مینجمنٹ, جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے. خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں
ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا. ہم خواہ دوسروں کی باتیں کر کے بعض اوقات ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. ارے جناب دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, فلاں قوم کے اندر بڑی انسانیت ہے. اللہ اکبر, میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں, جو پودوں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا کی شان تو یہ ہے. ایک بار وضو فرما رہے تھے, کوئی بلی قریب آئی, نبی پاک نے دیکھا اسے پیاس لگی ہے, اپنا برتن میرے آقا نے آگے کر دیا. اسلام تو یہ درس دیتا ہے. ہم کیوں دوسری قوموں کو سن کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چونکہ اپنے دین کو نہیں پڑھا, ہم نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے, اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. ہاں, نبی پاک کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں. شاعر کہتے ہیں نا, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہہ. حضور کی باتیں, اللہ اکبر. اچھا, ایک اور خوبصورت بات, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے حدیثیں سارے ہی باکمال ہیں, مگر جس دور میں سرور کائنات تشریف لائے نا, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہر نبی کو اس دور کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے. جب بھی کوئی نبی تشریف لائے, ان کے دور میں جو کمال تھے نا لوگوں کے پاس, اس سے بڑھ کر کمال, اور ایسا کمال کہ جو سب کو لاجواب کر دے, معجزات کی صورت میں انبیاء کو عطا کیا گیا. فار ایگزامپل, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جادوگروں کا دور تھا, میجیشینز کا دور تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے ایسا عصا کا معجزہ دیا, وہ رسیاں ڈالتے تھے وہ سانپ بنتے تھے, آپ عصا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تو وہ جناب ڈاکٹروں کا دور تھا, میڈیکیشنز کا دور تھا, لوگ علاج دریافت کر چکے تھے, مگر ان کے پاس مرنے والے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا, کوڑی کے مرض کا علاج نہیں تھا, مادرزاد اندھے کو وہ آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمال دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر دم کرتے تھے, وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. مردے کو کہتے کم باذن اللہ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ لاجواب ہو جاتے تھے. تو جیسا نبی ویسے کمالات, جیسا دور ویسے معجزات. ٹھیک ہے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دور تھا نا, ویسے تو میرے آقا کو جتنے پچھلے نبیوں کو معجزات دیے گئے, ان تمام معجزات کا ٹوٹل دیا گیا, بلکہ کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ بھی عطا کیے. مگر اسپیشل جو دور تھا نا عرب کا, جس دور میں نبی پاک آئے, وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر, انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کے تو درمیان مقابلے ہوتے تھے. اچھا, لینگویج کے اشعار کے مقابلے, چلے آج بھی آپ کہیں گے مشاعرے ہوتے ہیں جناب, لوگ اپنی کتابیں لکھ کر ایگزیبیشن کرتے ہیں, مگر اس زمانے میں صرف لینگویج کے اعزاز میں مقابلے نہیں ہوتے تھے, بلکہ جو جنگیں ہوتی تھی نا, وہ تلواروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی تھیں. یعنی دشمن ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھ کر حملے کرتے تھے. معاذ اللہ, کفار نبی پاک کی گستاخی کر کر اشعار لکھتے تھے, اور صحابہ کرام یہاں سے آقا کی نعتیں لکھ کر جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, سبحان اللہ, یہ نعت خاں, نعت گو شاعر تھے. بلکہ خود نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے ہیں, عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہیں. یہ آقا کی ایسی شان بیان کرتے, نبی پاک فرماتے تمہارے اشعار انہیں تیر کی طرح لگ رہے ہیں. تو نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو, نعت پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, کنفیوز نہ ہوا کرو. اور نعت سننا یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے. تو اب یہ وہ دور تھا, ایوری بڈی دیٹ ٹائم, بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اچھا, اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کو کتنا اپنی زبان پر, جس کو کہتے ہیں نا زوم کہہ لیں, اپنی زبان پر ناز کہہ لیں, کہ عرب جو عربی بولنے والے وہ کیا کہلاتے ہیں, ذرا بتائیے. عربی کہلاتے ہیں نا, کیا کہلاتے ہیں؟ اچھا, جو ہم ہیں عربی نہیں ہیں, ہم کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. ٹھیک ہے, کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا عجمی. آپ کو معنی پتہ ہے عجمی کا؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہاں, ہم جتنے عجمی ہیں نا,
ایکچولی عرب کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی دنیا اجمی ہے, گونگے ہیں یہ, ہم سارے اپنے, ابھی آپ نے سب کہا ہم اجمی ہیں, تو واقعی ایسا ہی ہے, زبان وہی ہے اور اس کے اندر فصاحت بھی بڑی ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ ایک تو سارے عربی اور عربیوں کا بھی وہ لیول تھا. اچھا, اب پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں آئے. اب ایک اور خوبصورت بات بھی بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ, اب مجھے آج بیان کرنا تھا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے آج میرا بیان بڑا چیلنجنگ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے آن لائن انجینئرز بھی سنیں گے آپ کو اور سامنے تاجران بھی سنیں گے. اب یہ دونوں طبقے اپنے اپنے علاقے کے ماہر ہوتے ہیں, وہ انجینئر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, تاجران تو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی پڑی کہ یار ٹاپک ایسا لینا ہے کہ جو دونوں کو کور کرے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے تو صرف پاکستان میں رہنے والے تاجران یا انجینئرز میں بات کرنی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں سے گفتگو فرمانی تھی کہ جو اپنے زمانے کے عربی کے ماہرین ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اچھا کفر پر ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, ان کو سمجھانا بھی ہے, اللہ کی طرف بلانا بھی ہے, اور ان کی عربی جو ہے اس کے مطابق ان سے بات کرنی ہے. تو کتنی تیاری کرنی پڑتی لاجیکلی, تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی, کتنے ٹیچر ہائر کرنے پڑتے. مگر ایک اور شان دیکھو کہ میرے آقا کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی پاک نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, نبی پاک نے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا, پیارے آقا کا کوئی استاد بھی نہیں ہے. نبی پاک کا ایک خوبصورت نام امی بھی ہے. اب یہ بھی بڑی عشق والی بات ہے, عشق کا ترجمہ اور ہے اور بے ادبوں نے ترجمہ اور کیا ہے. عام آدمی کے لیے امی کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ, بے پڑھا ہوا, اور نبی پاک کے لیے ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنے گا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. میرے آقا نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن, رب نے براہ راست اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک ان لوگوں کے سامنے گئے نا, پہلے تو وہ جانتے تھے کیونکہ پیارے آقا مکے میں ہی بڑے ہوئے تھے, نبی پاک کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری تھی, وہ جانتے تھے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, کوئی بہت بڑا علم حاصل نہیں کیا, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, یہ ہم سے کیسے بات کریں گے. اللہ اکبر, جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی تو حال کیا ہوا پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بڑے بڑے زبان والے آئے, مگر نبی پاک نے جب گفتگو شروع کی میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, وہ عرب کے بڑے بڑے, ارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سامنے بیٹھتے تھے, they were shocked, ان کی زبان, ان کے منہ میں زبان ہی نہیں بچتی تھی کہ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے, یہ گفتگو کیسی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا گفتگو فرماتے وہ حیران ہو جاتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے چند جملے ہیں مگر زندگی گزارنے کا فارمولا میرے آقا نے عطا فرمایا. گویا دریا کو کوزے میں نہیں, سمندر کو کوزے میں میرے آقا نے عطا فرما دیا. اس ایک حدیث پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں, کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. سنو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو سمجھیے آج میں تاجروں کو بھی اور انجینئرز کو بھی ایک بہت خوبصورت ٹائم مینجمنٹ اور زندگی کو کس طرح گزارنا ہے نبی پاک کی ایک ہی حدیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. نبی پاک فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ہیں کون سی 5 چیزیں؟ اب میں بتاؤں گا آپ کو. 5 چیزوں کو, یعنی وہ 5 ہونے والی ہوں, اس سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حربک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جتنے جوان مجھے سن رہے ہیں نا, بوڑھا ہونا, پتہ نہیں بوڑھا ہونا نصیب میں ہے بھی کہ نہیں, لیکن بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک, فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وغناک قبل فقرک, مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک, فراغت کو, شغل مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو.
یقین کرے میرے پیارے اسلام بھائی، اگر اس ایک ایک جملے پر صرف غور کر لیا جائے نا، جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کے اعضاء سلامت ہیں، جن کے بازو سلامت ہیں، جو پیروں پہ چل سکتے ہیں، یہ جوانی، یہ صحیح اعضاء سلامت اس لیے نہیں ملے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ عجب فینومینا ہے، آج تو بات ہوتی ہے بھائی جوانی ہے، موج کرنے کے دن ہے، جوانی تو دیوانی ہے، اس کے بعد اللہ اللہ کر لیں گے۔ نہیں جناب، جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے۔ پوچھو بوڑھوں سے، ہیں کئی بزرگ آپ کو ملیں گے کہتے بہت دل چاہتا ہے روزے رکھنے کو، اب صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اب ہمت نہیں ہے، اب پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ سنو، بڑھاپا آ جائے گا نا، پھر بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ یار میں بھی بھاگ دوڑ کرتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، میں بھی کوئی علم دین حاصل کرتا۔ تو اگر جن کے پاس اعضاء سلامت، تندرستی ہے، جوانی ہے، غنیمت جانو اس کو۔ ہاں، جوان کی توبہ یہ ولیوں کا شیوا ہے، نصیب والوں کو جوانی میں توبہ ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا نا، وہ ایک طویل حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ، اس میں ایک یہ بھی قسم بیان کی کہ وہ نوجوان جن کی جوانی عبادت میں گزری۔ اب غور کرے ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ جو جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا۔ اللہ اکبر، جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ اکبر، وہ نوجوان مبارک ہو جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ آئے ہائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جوانی گناہوں میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ ایک اور خوبصورت بات سنو، کمال کی حدیث ہے، وہ نوجوان جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہو، وہ نوجوان جو اب مالدار بھی ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے، حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، یہ